پروگرام کا آغاز کیا تھا عوام سے، معیشت سے، عوام کے دکھوں کا ذکر کیا تھا اور پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا ذکر کیا تھا، اور یہ حکومت یومیہ اور ماہانہ کتنا کما رہی ہے پیٹرول کی قیمت میں اضافی وصولی سے، اس کا ذکر کیا تھا۔ تو وہیں پر واپس آتے ہیں، ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، اوگرا نے جو پروپوزل دی تھی وہ تو یہ تھی کہ 16 ستمبر کو پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے کمی واقع ہونی چاہیے فی لیٹر اور ڈیزل میں 4 روپے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ کمی ہوتی، اس حکومت نے پھر سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دی ہے، اور اوگرا کا وہ جو اختیار تھا پروپوز کرنے کا وہ بھی ختم کر دیا، یعنی کہ یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہی ایک میں نے اس حکومت کا سٹیپ دیکھا ہے کہ انہوں نے وہ ختم کر دیا۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کابینہ جو ہے وہ 72 ارکان پر مشتمل ہے اس وقت، اور وہاں پر جو خرچہ وہ اپنی جگہ پر۔ تو یہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت گر چکی ہے، لیکن اس کے بعد اوگرا کہہ رہا ہے کہ کم ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم کی حکومت پیٹرول مہنگا کرتی چلی جا رہی ہے اور عوام رو رہی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے میں آپ کو ایک ایسی فگر دے دوں کہ 2010 میں عالمی منڈی میں جو تیل کی قیمتیں تھیں وہ تھیں $140 فی بیرل، اور آج شاید 90 کے قریب ہے، $90 فی بیرل۔ لیکن جب عالمی منڈی میں 140 تھی تو پاکستان میں 90 روپے کا تھا فی لیٹر، اور آج جو ہے وہ 2.5 گنا سے زیادہ ہو گیا، حالانکہ عالمی منڈی میں $140 سے $90 پر آ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بنیادی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ دانستہ طور پر پچھلے 6-7 مہینے اور اس سے پہلے روپے کی قدر گرائی گئی، اور چونکہ ہم امپورٹ بیسڈ کنٹری ہیں، تیل ہم منگاتے ہیں، تو ڈالر جو مثال کے طور پر مڈ مئی میں 152 روپے کا تھا، آج 240 کا ہے۔ تو جب آپ $1 کے کنورٹ کرتے تھے روپیز میں 152، اس کے اوپر ٹیکسز لگتے تھے، اب یہ 240 پہ لگ رہے ہیں۔ تو یہ جو روپے کی قدر گرائی گئی ہے، سب سے بڑا ریزن تو یہ ہے کہ اس کی وجہ نمبر 1 ریزن جو پیٹرول کی قیمتیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں، روپے کی قدر کو دانستہ گرانا نمبر 1۔ دوسرا، پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ۔ اب سے کچھ برس پہلے عمران خان صاحب کے دور میں 8 روپیہ جو ہے وہ ہوتا تھا فی لیٹر پیٹرولیم لیوی، جس کو میں بھتہ کہتا ہوں۔ اور یہ بھتہ جو تھا، پچھلا بجٹ جو دیا تھا پی ٹی آئی نے، اس میں 30 روپے کر دیا تھا انہوں نے، اور یہ تو 30 روپے جو تھا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ تو خود بڑھانے کے لیے منصوبہ بندی کر چکے تھے، اور وہ پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا اس بجٹ کو 30 روپیہ فی لیٹر۔ اس کے بعد جب یہ حکومت آئی، معاہدہ آئی ایم ایف سے ٹوٹا، جب دوبارہ ہوا تو انہوں نے 50 روپے پر کر لیا۔ تو یہ دوسری بڑی وجہ ہے یہ بھتہ۔ حالانکہ میں بتاؤں کہ سپریم کورٹ نے پہلے یہ کاربن ٹیکس تھا، اس کو غیر قانونی دیا، پھر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی رکھا، پھر سپریم کورٹ نے کہا یہ غیر قانونی ہے، تو انہوں نے ڈیولپمنٹ لکھا کے پیٹرولیم لیوی کر کے ٹیکسوں کا کر دیا، تاکہ سپریم کورٹ کی جوریسڈکشن نکل جائے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹائم بتائیے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک سیکنڈ ذرا، آپ بالکل صحیح، اور بڑی انفارمیشن آپ دیتے ہیں ہمیشہ جب بھی ہمارے شو میں آتے ہیں۔ مفتاح صاحب کو شارٹ ذرا دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ چلائیں، جس میں وہ انسان کی حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے تھے، وہ ذرا شارٹ ذرا دوبارہ نکالیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مفتاح صاحب جو ہیں وہ سیلاب زدگان کی حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے تھے، پھر بات کرتے ہیں کہ ان کے بس میں ہے اس کو کم کرنا یا نہیں ہے۔ دکھائیے گا جی، شارٹ دکھائیے۔ بچی کون کمپریہینڈ دی ایج آف 8 کہ وہ فقیر کی بیٹی اور میری بیٹی میں وہی فرق تھا کہ وہ کسی فقیر کے گھر پہ پیدا ہوئی تھی اور میری بیٹی سیٹھ کے گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ اور آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے، وی سٹ ہیئر بائی دا گریس آف گاڈ، ادروائز اینی ون آف اس کوڈ ہیو بین دیئر۔ تو وزیر خزانہ کو آپ دیدہ ہوتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ڈاکٹر صاحب، اب کیا ان کے بس میں نہیں ہے؟ کیونکہ بے بسی میں انسان پھر رو پڑتا ہوتا ہے نا جب بس نہ چل رہا ہو، تو کیا ان کے بس میں نہیں ہے جس کی وجہ سے مزید مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے، یا معاملہ کچھ اور ہے؟ یہ مہنگائی کم کرنا نہیں چاہتے، اور جو کچھ کھیل ہوا ہے میں آپ کو بتا دوں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا، مفتاح صاحب بھی نہیں کر رہے۔ آئی ایم ایف نے اور اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ مہنگائی جو اس وقت ہے، آج بھی جو ہے، جولائی میں بھی جو ہے، اس کا بھی بہت بڑا تعلق عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے ابھی 29 اگست کو، اس سے پہلے آئی ایم ایف نے بھی کہا۔ لیکن میرا سوال صرف یہ ہے کہ پچھلی باتیں ہم چھوڑ دیتے ہیں پچھلی حکومت کو، میرا ایک سوال مفتاح اسماعیل صاحب سے ہے کہ جناب، آپ 19 اپریل کو جب تشریف لے گئے تھے واشنگٹن، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مئی میں ہمارا آئی ایم ایف سے معاملات طے ہو جائے گا، پھر آپ نے کہا جون میں ہو جائے گا، اور جون میں آپ نے آئی ایم ایف سے معاملات طے کیے۔ جب بجٹ بنایا تو وہ اس کے خلاف تھا، تو جو حرکت عمران خان نے کی تھی وہ آپ نے بھی کر دی۔
تو آئی ایم ایف نے کہا بھائی یہ کیا تماشا ہے, ابھی تو آپ طے کر کے گئے, بجٹ تو اس کے خلاف ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی میں نے بجٹ جو دیا تھا وہ اس سے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات کے خلاف تھا. تو پہلے تو یہ بتائیں وہ کس کے دباؤ پہ بجٹ انہوں نے بنایا تھا, ان کا اپنا تھا یا کہیں سے دیا گیا تھا. پھر انہوں نے ٹیکسوں کے تاجروں کے ساتھ معاملات طے کیے, آئی ایم ایف کو بتا دیا, آئی ایم ایف نے اس کی منظوری دے دی, پھر انہوں نے اس کے دباؤ پہ اس کو بھی واپس لے لیا, وہ پھر آئی ایم ایف ناراض ہو گیا. تو اس طریقے سے جس وقت آئی ایم ایف کا جو میں بس ایک جملہ بتا دوں کہ قسط ملی تھی اسے $218 کا ڈالر تھا, آئی ایم ایف کی قسط مل گئی, تو یہ 240 جو ہوا تو وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ تو یہ تو انہوں نے خود ٹیکسوں کی چوری ہونے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال ہے جناب, ایک اور سوال ہے, وقت کم ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیونکہ حکومت اکثر یہ کہتی ہے نا کہ دیکھیں جی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ عمران خان نے کیا تھا اب اس کو ہم نے نبھانا ہے, اس کی وجہ سے اب پیٹرولیم لیوی وغیرہ کی بھی جتنی بھی بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. یہ ابھی جو فگرز میں دے رہا تھا کہ جتنی اضافی وصولی ہو رہی ہے پیٹرول کے اوپر 64.17 اضافی وصولی ہو رہی ہے فی لیٹر, اور یومیہ 1.89 کروڑ, ماہانہ 56.85 کروڑ پی ڈی ایم کی حکومت کما رہی ہے اس اضافی وصولی کے نتیجے میں. تو یہ صرف لیوی کی وجہ سے اضافی وصولی ہے یا اس لیوی کے علاوہ بھی اضافی وصول کر رہی ہے یہ حکومت, اور اس کو کم کر سکتی ہے لیکن کم نہیں کر رہی ہے عوام کے لیے؟ میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت انہوں نے روپے کی قدر کو گرایا ہے تو باقی بھی تو جو آپ کی $75 ارب کے امپورٹس ہیں اس پہ بھی تو سارا مہنگائی بڑھی نا, اس کی وجہ سے تو سارا ریزروز گرے اور آپ کا یہاں امپیکٹ آ گیا. آپ $75 ارب کی جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ 218 پر تھا جس وقت آئی ایم ایف کی قسط ملی تھی, آج 240 پر ہے, اور جب عمران صاحب گئے تھے تو 182 پہ تھا. تو یہ جو $75 ارب کی امپورٹ پر بڑھا جس سے حکومت کو کسٹم ڈیوٹی زیادہ ملی ادر دین پیٹرول, حکومت کو نے بے تحاشا کمایا ہے منافع اس میں امپورٹس کے اوپر, امپورٹس مافیا نے بھی کمایا ہے, پھر انہوں نے ڈیلرز کا کمیشن بھی بڑھایا ہے, ان کو خوش کیا ہے, اور یہ ماضی میں بھی اوگرا کو نظر انداز کیا گیا, آج بھی کیا گیا. لیکن میرا صرف کہنا یہ تھا کہ کھیل یہ ہو رہا ہے کہ ٹیکسوں کی چوری کے نقصانات کو پورا کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ پیٹرول کے نرخ بڑھا دیں, اس میں 100% وصولی ہوتی ہے, 100% وصولی ہوتی ہے. یہ نسخہ بنا لیا کہ ایمنسٹی دے دیں اور شاہانہ اخراجات کر دیں, کیبنٹ کا سائز بڑھا لیں, ان پروڈکٹیو ایکسپینڈیچر بڑھا لیں. ابھی میں تو کسی پرسنل جاتا نہیں ہوں, لیکن ابھی جو ہمارے اس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جی بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ.